بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن ہو، چین ہو، سکون ہو۔ جی علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی آج کل عدم تحریک جو ہے، ایک جماعت جو ہے، اس کے احتجاج کے حوالے سے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے علماء و مشائخ کے ایک وفد نے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کے دوران کیا کیا گیا، کیا ہوا؟ ان ملاقاتوں کے بعد ایک بتایا گیا کہ ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے اور یہ کمیٹی جو ہے وہ اس تنظیم کے لوگوں کے ساتھ، ان کی شورا کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ دوسری طرف ایک حکومتی وفد جو ہے اس نے بھی آج ملاقات کی لوگوں کے ساتھ۔ راولپنڈی میں ایک ملاقات ہوئی جس میں شاہ محمود قریشی، اسد قیصر اور علی محمد خان شامل تھے۔ وہ ان کو مل کے ان کے مطالبات سن کے واپس گئے ہیں اور وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر کل ہم نے حلقہ NA 133 کے حوالے سے خبر دی تھی کہ جمشید اقبال چیمہ صاحب اور ان کی اہلیہ کے جو کاغذات جمع کروائے گئے ہیں اس میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی گئی ہے اور امکان یہ ہے کہ ان کے کاغذات مسترد ہو جائیں گے۔ آج بالکل ایسا ہی ہوا، ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ ان کے کاغذات مسترد ہونے کے بعد جمشید اقبال چیمہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے الیکشن جو ہے اس کو، اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اندیا دیا، جبکہ سعد رفیق نے بھی کچھ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس سے فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس الیکشن سے۔ کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ FBR نے ہدف سے زیادہ ٹیکس وصول کیا ہے۔ ہدف سے زیادہ ٹیکس حاصل کرنے پر وزیر اعظم نے انہیں شاباش دی ہے، انہیں بہت اچھی تعریف سے سراہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کا یہ نتیجہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ معاشی زاویے جو ہیں وہ درست سمت میں جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف تاجر ان ٹیکسوں کی وصولیوں کے خلاف ہیں، ان کے سخت ناراض ہیں۔ انہوں نے 1 نومبر کو لاہور میں خاص طور پر پراپرٹی ٹیکس کے خلاف ایک احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے کل عدم جماعت کے ساتھ آج جو مذاکرہ، کل عدم جماعت کے حوالے سے آج جو صدر مملکت اور وزیر اعظم کے مصروفیات رہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، جناب نور الحق قادری صاحب، حامد رضا صاحب اور باقی علماء اور مشائخ کے وفود نے ملاقاتیں کی۔ وفد ایک ہی تھا، وہی صبح ملا ڈاکٹر صاحب کو، صدر مملکت کو، شام کو ملا وزیر اعظم کو، اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور انہیں ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ بات چیت کریں اور انہیں کہیں کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج نہ کیا جائے اور صورتحال جو ہے، معاملات جو ہے اس طرح ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، قانون کا سامنا کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں علماء کرام کی صدر صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے، کل اصل میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جو تھی، جو ہے، جی، اس نے ایک بات طے کی کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور ریاست افورڈ نہیں کرتی کہ اس کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کے مطالبے ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن مطالبات کو منوانے کا طریقہ یہ نہیں جو یہ کالعدم تنظیم اپناتی ہے۔ اس میں دیکھیے کہ کئی مسلمان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ایسے ہی گروہوں کی وجہ سے۔ یعنی مصر میں ایک گروہ کھڑا ہو گیا، سیریا میں کوئی گروہ کھڑا ہو گیا، کوئی اسی طرح کا لیبیا میں گروہ کھڑا ہو گیا۔ صحیح ہے۔ تو مختلف مسلمان ملکوں میں ادھر یہ جو وسطی ریاستیں، ادھر مختلف گروپس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب یہ جو گروپ ہے، یہ نام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتا ہے، لیکن کیا یہ ان کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز اس لیے نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے کھولنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی پتھر راستے میں آیا، کوئی اینٹ آئی، کوئی کانٹا آیا، کوئی ٹہنی آئی، اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دی، حکم دیا کہ راستوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ صحیح ہے۔
اب اس سے دیکھیے یہ غالباً ان کا چھٹا دھرنا ہے یہ جو یہ بھی 7واں ہے، 6 پہلے دے چکے ہیں، یہ 7واں کہہ رہے ہیں؟ نہیں چھٹا ہے. اچھا باہر، ٹھیک ہے. یہ چھٹا اس لیے ہے کہ جو لوگ ان سے شروع دن سے میٹنگ کر رہے ہیں ان کے بقول یہ ہے کہ یہ ان کا چھٹا کام ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے 7واں نہیں بھی چھٹا 7واں یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو وقتی طور پر ہر حکومت نے بات تو کہا احتجاج کی ہو رہی ہے نا جی. ہاں چھٹا ہو 7واں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ہر حکومت میں یہ کوشش ہوئی کہ وقتی طور پر ڈیفیوز کر دیے جائے ان کو اور اس کے بعد کوئی معاملات حل کر لیں. اچھا کچھ مطالبات ان کے ٹھیک ہے، جائز بھی ہیں، کچھ حد سے تجاوز کر گئے ہیں، ناجائز مطالبات ہیں. اور میرا خیال ہے مظہر اللہ صاحب اگر مختلف قطع سیاسی کلامی اگر آپ معاف پارٹیاں کریں، قطع کلامی معاف، کہ مطالبات کی طرف بعد میں جاتے ہیں. جی میں آتا ہوں اسی اجلاس کی طرف آ رہا ہوں. نہیں ایک چیز آپ نے کی، وہ ظاہر دو طرفہ ساری بات ہے کہ راستے بند کرنے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے جو ہیں وہ بند کرنے نہیں چاہیے، راستے کھلے رہنے چاہیے، ٹہنیاں پتھر ہر چیز ہٹاؤ، اس کا بڑا اجر بتایا گیا. لیکن راستے تو حکومت نے بند کیے ہوئے ہیں، کنٹینرز تو حکومت کی طرف سے لگائے گئے ہیں. 11 دن سے راولپنڈی بند ہے تو حکومت نے بند کیا ہوا ہے. جی ٹی روڈ پر اگر خندقیں کھولی جا رہی ہیں اور دیواریں بنائی جا رہی ہیں تو وہ حکومت بنا رہی ہے. علی رضا صاحب گزارش یہ ہے کہ فیض آباد چوک کتنی دفعہ بند ہوا، اس سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوئی. بالکل. اور چوک یتیم خانہ یہ مستقل بند رکھتے ہیں لاہور میں، اس سے لوگوں کو کتنی زحمت ہوتی ہے. یہ جو آپ نے کنٹینر یا اس کی بات کی خندقیں کھودنے کی، چونکہ حکومت یہ چاہتی ہے، جیسا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے. صحیح. اب وہ خون خرابہ نہ چاہنے کی وجہ سے یہ کنٹینر پولیس لگاتی ہے کہ چلو یہ محدود ہو جائیں، کسی طرح سے رک جائیں. مذاکرات ان سے ہو رہے ہیں، مذاکرات بھی ہوتے رہے، پہلے پنجاب حکومت کی کرتی رہی، پھر وفاقی حکومت انوالو رہی. ایک اہم عسکری شخصیت جو ہے اس نے بھی کل ان کے 2 بندوں سے بات کی تھی. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ سارے کام تو کیے کہ یہ لوگ محدود رہیں، حد سے تجاوز نہ کریں. یہ آ جائیں اسلام آباد، فیض آباد میں بھی بیٹھ جائیں، ادھر ریڈ زون میں بھی بیٹھ جائیں. کیا یہ ملک کوئی تماشگاہ ہے کہ یہاں جتھے کے جتھے اٹھتے ہیں اور آ کے اس طرح اپنی یعنی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے مطالبے منوانے والی بات غلط ہے. آج بھی جو علماء سے بات چیت ہوئی ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی اور وزیر اعظم عمران خان کی، اس میں یہی بات زیر بحث رہی کہ دیکھیے ہمارے شہری ہیں، ہم نہیں خون خرابہ چاہتے، لیکن اگر وہ بہت ہی بدمست ہاتھیوں کی طرح نکلیں گے تو ریاست پھر اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرے گی، دکھائے گی. ریاست کی ایک ریٹ ہوتی ہے. اب یہ جو ایک طرح سے سول وار شروع کرانے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں، پاکستانی فوج دیکھیے بہت چبھتی ہے سامراجی قوتوں کو، اور یہ اس کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں اس طرح کی. ٹھیک ہے. اب جو وزیر اطلاعات ہیں فہد چودھری، ان کے مطابق 27 بندوں کے نام سامنے آئے ہیں جنہوں نے ان کو فنڈنگ کی ہے. اچھا. ان میں سے کوئی 3 بندوں کو پکڑ بھی لیا ہے. اب یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اور کون ان کو جب پاکستان مسائل میں ہوتا ہے تو نکال دیتا ہے اور مطالبے ان کے عجیب و غریب ہوتے ہیں. یہ اور مجھے الیکشن کمیشن کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف ریاست ایک جماعت کو کالعدم قرار دیتی ہے
تو الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس کو کالعدم قرار کیوں نہیں دیا؟ اس کے لیے گورنمنٹ کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ کل بھی اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی شیخ رشید صاحب نے. انہوں نے کہا کہ میرا خیال کوئی 33 کے لگ بھگ ایسی جماعتیں ہیں جو ویسے کالعدم ہیں لیکن الیکشن کمیشن نہیں دیکھیے الیکشن کمیشن نون لیگ سے پوچھتا ہے کہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، وہ بھی 45 کروڑ کے ثبوت نہیں دے سکے. ایسے ہی ہے. پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہے اور جماعتوں سے پوچھتا ہے. صحیح بات ہے. تو ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ ان سے پوچھا جانا چاہیے صحیح ہے کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، کس کس راستے آتے ہیں، کون کون بھیجنے والے ہیں. اور ہرگز کسی مذہبی گروہ کو ریاست پہ مسلط نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. یہ ہمارے قائد اعظم کا بھی فرمان ہے. صحیح. انہوں نے بالکل یہ کہا تھا کہ اس کو الگ رکھیں. ہر کوئی اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہے عبادت کرنے کے لیے. ہاں اپنے ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہاں کیا ہے، یہاں تو فرقہ وریت کے نام پر قتل ہوتے ہیں. اس وقت یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ ہمارے جو علماء ہے کیوں نفرتیں پیدا کرتے ہیں؟ کیوں لوگ اب یہ جو لوگ ان دھرنوں میں شہید ہو جاتے ہیں یا ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کے گھر والوں کو کوئی پوچھتا ہے؟ لوگوں کے جوان بچے مروانے کے لیے آ جاتے ہیں. خود کوئی بڑی شخصیت مرتی ہے ادھر؟ نہیں مرتے. ایسے ہی خود کنٹینروں میں بیٹھے رہتے ہیں، سہولتوں میں بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کے بچے مروا دیتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ معاشرے کے ساتھ دوہرا ظلم کر رہے ہیں. لوگوں کے بچے بھی مروا رہے ہیں، لوگوں کو اذیت میں بھی ڈالا ہوا ہے اور حکومت کو بھی اذیت میں ڈالا ہوا ہے. اس لیے کہ نہ وہ ان کو مار سکتے ہیں کہ خون خرابہ ہوگا. اب ان کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے جو آگے آنی ہے. وہ یہ ہے کہ پنجاب کو حوالے کر دیا ہے رینجرز کے. جی. اب جو چناب پہ جب یہ آئیں گے تو سامنے رینجر ہے. جی. اور رینجر جو ہے اس کے پاس تو ڈنڈا نہیں ہوتا. جی. اس کے پاس تو کوئی پتھر نہیں، اس کے پاس بندوق ہے. اس کے پاس بندوق ہے. جی. تو ریاست کا حکم اگر ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ بندوق چلے گی. اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوشش ہو رہی ہے کہ بھائی آپ لوگ اپنے جائز مطالبات قانونی طریقے سے بنوائیں، آئیے مذاکرات کریں جو طریقہ کار ہے. بھٹو صاحب کی اتنی بڑی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے. انہوں نے تو یہ کام نہیں کیے کہ جتھے لے آؤ، فلانا بند کر دو، فلانا بند کر دو، فلانا بند کر دو. یہ بالکل ایک غیر اخلاقی، غیر سیاسی اور غیر سماجی قدم ہے. صحیح. بالکل جو ان کالعدم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. ان کا بالکل کلا کما ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور ان کو روکا جانا چاہیے. اس طرح کے جتھے ملکوں کو برباد کر دیتے ہیں، اس طرح کے جتھے ریاستوں کو برباد کر دیتے ہیں، اس طرح کے جتھے معاشروں کو برباد کر دیتے ہیں، اس طرح کے جتھے سول وار کو جنم دیتے ہیں. تو ان جتھوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے. ہاں کسی کا کوئی مطالبہ ہے، کوئی جائز مطالبہ ہے، بالکل قانونی طریقے سے آئیں، قانون اور آئین کے مطابق آئیں. ان کے کچھ مطالبات ایسے ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے. صحیح. اور حکومت اس کوشش میں بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ بات ہو. آج حکومت کے ایک ڈیلیگیشن نے بات کی ہے راولپنڈی میں ان کے مجلس شورا کے لوگوں سے. شاہ محمود قریشی، اسد کیسر اور علی محمد خان گئے ہوئے تھے اور بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی کچھ ان کے مطالبات ہیں یہ انہوں نے بتائے ہیں. پھر آج جو کمیٹی بنائی گئی ہے سارے علماء و مشائخ میں کی کوئی 12-13 لوگوں کی، وہ بھی سنا ہے کہ شاید آج رات کو ان سے کوئی ملاقات کریں گے ان کے شورا کے لوگوں سے، اور اس کے بعد پھر جو بھی صورتحال ہوگی کو وہ مطالبات مانتے ہیں یا نہیں مانتے یا حکومت یہ جتنا تو مانتی ہے. دیکھیے سعد رضوی صاحب کو جو جیل میں ہیں ان کو احسان کرنا چاہیے اپنے لوگوں پر بھی، اس معاشرے پر بھی، کہ وہ اپنے لوگوں سے کہے کہ ہم قانونی جنگ لڑیں گے، عدالتوں میں لڑیں گے،
اور مظاہرین کو کہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں، اس لیے کہ اپنے لوگوں کو بھی بچائیں، معاشرے کو بھی بچائیں، پاکستان کو بھی بدنامی سے بچائیں، سماج میں جو نفرتیں پیدا ہونی ہیں ان سے بھی بچایا جائے۔ تو یہ ان کو بھی چاہیے، ان کی شورا کے جو اراکین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ معاشرے کی یا پاکستان کی بہتری کے لیے ایک قدم اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، اگر حکومت ایک قدم آگے بڑھتی ہے تو ان کو بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنے جو مظاہرین ہیں انہیں کہنا چاہیے کہ بھئی آپ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ صحیح۔ تماشا بنا کے رکھ دیے، 8 دن سے 10 دن سے جی ٹی روڈ بند ہے، آپ کا پورا ایک بڑا صوبہ ڈسٹرب ہو گیا، بلکہ آپ کا کراچی تک ڈسٹرب ہو گیا، پورا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے، اور عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب راستے بند ہیں، جی ٹی روڈ بند ہے، ہم یہاں راولپنڈی میں دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں، پورا شہر 11 دنوں سے بند ہے، اور نظام زندگی جو ہے درہم برہم ہو کے رہ گئے ہیں۔ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے، تمام معاملات کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کرنا چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل ہم نے خبر دی تھی کہ حلقہ این 133 میں جو کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے غلطی کی گئی ہے اور وہ کاغذات مسترد ہو سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر آج جو ہوا اس پہ بات کرتے ہیں۔ مبینہ طور پر ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ کاغذات جمع کرواتے ہوئے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے جناب جمشید اقبال چیمہ نے، اور وہ غلطی یہ کی ہے کہ ان کا تجویز کنندہ اور جو تائید کنندہ ہیں ان دونوں کے ووٹ اس حلقے میں درج ہی نہیں ہیں، وہ اس حلقے کے ووٹر ہی نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے لیے اس حلقے میں ووٹر ہونا لازمی ہے۔ پھر ان کے رنر اپ کے لیے ان کی اہلیہ کے کاغذات جمع کروائے گئے ہیں، اور ان کے بھی تجویز کنندہ اور تائید کنندگان جو ہیں ان کے بھی ووٹ اس حلقے میں نہیں ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی اور اس کو مینیج نہ کیا جا سکا کسی طریقے سے، تو پھر ایسے لگتا ہے کہ یہ اس گیم سے ہی باہر ہو جائیں گے اور ان کے کاغذات مسترد بھی ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ کل ہم نے بتایا تھا جی اس پروگرام میں کہ یہ کاغذات ان کے مسترد ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ انہوں نے بنیادی قانون جو ہے اس کو فالو نہیں کیا۔ آج ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ کاغذات مسترد ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ اپیل کریں گے، ظاہر ان کے پاس اپیل کا حق موجود ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ ایک تو آپ کو شاباش، کریڈٹ ہے آپ کا کہ آپ نے وقت سے پہلے خبر دی، اور شاید پاکستان کا واحد ٹی وی چینل ہے جس نے یہ خبر دی۔ جی بالکل ایسے۔ اب گزارش یہ ہے کہ پہلے تو اس جماعت کا ذرا جائزہ لے لیں۔ میں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں خاص طور پر دیکھا ہے کہ اس طرح کے کام ہمیشہ ان کی وکلا کی ٹیم کرتی ہے، جی، اور دونوں جماعتوں کے لائرز ونگ جو ہیں وہ بڑے اس حوالے سے دسترس رکھتے ہیں اپنے کام پہ۔ پہلے پیپلز پارٹی کے پاس بہت ٹاپ کلاس کے وکلا رہے ہیں، اب نون لیگ کے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی وکلا کی ٹیم ہمیشہ کمزور رہی ہے۔ صحیح۔ اب جب یہ کاغذات جمع کروا رہے تھے، کوئی ان کو بتانے والا وکیل نہیں تھا، کسی نے الیکشن کمیشن کے رولز نہیں پڑھے تھے۔ صحیح ہے۔ خود بھی چیمہ صاحب الیکشن لڑتے رہے ہیں، خود بھی انہیں سوچنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلطی جان بوجھ کے ان سے کروائی گئی ہے، کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کے ایک اور شخصیت ٹکٹ کی امیدوار تھی اپنے صاحبزادے کے لیے صحیح، یا اپنے کسی بھتیجے کے لیے۔ تو خیر، وہ آپ کی خبر کے مطابق یہ فیصلہ آج ہو گیا۔ اب ان کو اپیل کا حق ہے، اپیل کریں گے۔ میرا خیال اپیل شاید ان کی منظور ہو جائے، کیونکہ عام طور پہ یہ میں نے دیکھا جنرل الیکشن میں بھی اس طرح کی اپیلیں جب آتی ہیں تو الیکشن کمیشن قبول کر لیتا ہے، نہ کرے تو ہائی کورٹ میں قبولیت مل جاتی ہے۔ صحیح۔ اس حوالے سے آج جمشید اقبال چیمہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اس میں کیا کہا پہلے وہ سناتے ہیں، پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ ہم یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون اتنی پاپولر ہے تو بار بار میں میز پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں کہ آئیں، میں الیکشن لڑنے آیا ہوں،
میں ریزائن کر کے آیا ہوں, مجھے کسی نے نہیں کہا الیکشن لڑنے کے لیے, میں خود لڑنے آیا ہوں, لہٰذا وہ ہمارے سامنے آئیں بائیں شائیں نہ کریں, یہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے نہ چھپیں, آ کے الیکشن. جی جناب, جو بنیادی قانون ہے اس ملک کا, جو لا ہے, اسے تو آپ کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے, مجھے بھی, زید بکر کو, ہر کسی کو کرنا. چیمہ صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ وہ ٹیکنیکل باتوں کے پیچھے چھپے ہیں, تو حضور آپ نے موقع دیا تو انہوں نے ٹیکنیکل باتوں کے پیچھے گئے, ایسے ہی ہے. تو آپ موقع ہی نہ دیتے. تو یہ ان کی نااہلی ہے. گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے نا, یہ ہمیشہ, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ ٹویٹر اور یہ فیس بک اور یہ واٹس ایپ کی زیادہ جماعت ہے. جو رولز کو فالو کرنا یا حقائق پہ جانا اور حقائق کا درست تجزیہ کرنا, وہ اس جماعت کے رہنما کم کرتے ہیں. صحیح ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں ہم نے ٹویٹ کر دیا تو ہم نے پتہ نہیں کون سا میدان فتح کر لیا. صحیح ہے. جبکہ میدان فتح کرنے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے. درست ہے. تو دیکھیے اب ان کی اپیل کا کیا بنتا ہے. نون لیگ نے تو ظاہر ہے شائستہ پرویز ملک کو ٹکٹ دیا ہے. بالکل. اور اب شائستہ پرویز ملک کے لیے 3-4 طرح کے ووٹ ہوں گے. ایک تو انہیں ہمدردی کا ووٹ ملے گا, ظاہر ہے کہ وہ پرویز ملک کی اہلیہ ہیں. دوسرا ان کا ووٹ وہاں رائیں برادری کا ووٹ ہے, برادری کا ووٹ ہے, اور انٹیکٹ اور ووٹ ہے. تیسرا ان کے پاس نون لیگ کا ووٹ بھی ہے. جی. چوتھا ان کے پاس ووٹ آ جائے گا جو لوگ مہنگائی سے ستائے ہوئے ہیں, وہ بھی ووٹ دیں گے. صحیح ہے. لیکن یہ الیکشن پہ پتہ چلے گا. ایک ویسے اطلاع یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت اس نااہلی کو چھپانے کے لیے اب کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن جو ہے کسی ہیلے بہانے سے آگے کروایا جائے. جی بالکل ایسے ہی. اور تاکہ 2-4 ماہ جو ہے الیکشن ہی ڈیلے ہو جائے, یا سارا اثر نو, یہ سارا پروسیس ہو, جو اس طرح کی جو غلطی ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کیا جا سکتے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ آپ نے جیسے کہہ دیا کہ نااہلی ہے, اور اس نااہلی کو ٹھیک کرنے کی بجائے ایک نئے ایشو کے پیچھے چھپنا جو ہے, یہ بھی میرا خیال ہے ایک نئی نااہلی ہوگی. ہاں لیکن یہ اپیل کریں اور جائیں, نہیں تو ٹھیک ہے اپنی نااہلی کا خمیازہ بھگتیں. پی ٹی آئی کا ایک بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ پی ٹی آئی میں گروپنگ بہت ہے. جی ہاں. اور وہ گروپنگ ان کو ہر جگہ ڈسٹرب کرتی ہے, تنگ کرتی ہے. صحیح ہے. اب یا تو پھر ایک اور کام کرے کہ سیدھا اسلم گل کی حمایت کر دے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی. ہاں یہ بھی ایسے بھی ایک چانس ان کے پاس یہ بھی ہے, اور ان کا, اور یہ بھی پیپلز پارٹی سے صلح بھی بنا لیں, ہاتھ بھی یہ سارے جھگڑے بھی نااہلیوں کے ہیں. یہ بھی وہ نااہلی اور ان کے اندرونی اختلافات کا شاخسان ہے. اور ان کی نااہلی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کچھ گفتگو کی ہے, وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. حکومت کو نکالنے کا تعلق ہے تو جتنی جلدی اپوزیشن کو ہے حکومت کو نکالنے کی, اس سے زیادہ نکلنے کی جلدی خود حکومت کو ہے. اور ان کے سارے جو سٹیپس ہیں اور اقدامات ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں. وزیر داخلہ دن میں 6 بیان دیتے ہیں اور کوئی بیان دوسرے سے نہیں ملتا. وہ ذرا بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی تردید کرتے, ڈینائی کرتے نظر آتے ہیں. ہم نے تو ایسی حکومت دیکھی نہیں. وزیر اعظم کوئی بات کرتا ہے, وزراء کوئی بات کرتے ہیں, وزراء کے بیانات ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹری ہیں, اور ایک دن میں ہی سب کانٹراڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں. الیکشن زیادہ دور نظر نہیں آ رہا. جو سچویشن ہے موجودہ حکومت, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنی ٹرم پوری کرے گی, کیونکہ ان کے الیکشن جو ہے وہ ٹرم پورا کرنے والے ہیں ہی نہیں. حالانکہ انہیں گرانے کی تو کوئی کوشش نہیں کی گئی, جبکہ انہوں نے تو سازش کی تھی گرانے کی, لیکن وہ اب خود گرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کون. جی خود ہی گرنا چاہ رہے ہیں تو گرانے کی پہلا تو ان کا جھوٹ یہ ہے کہ گرانے کی کوشش نہیں کی گئی. دیکھیے خواجہ صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کو سچ بولنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان تو پہلے دن سے جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں گرانے کے لیے. پھر پی ڈی ایم بنا, آپ لوگوں نے جلسے کیے, جلوس کیے, اب بھی نام نہاد جو آپ کے مظاہرے ہو رہے ہیں, پتہ نہیں ہو بھی رہے ہیں یا نہیں. 1 آدھ دن نظر آئے تھے, اس کے بعد نہیں. تو گرانے کی تو کوشش کی گئی. اور ایک کوشش کا تو مجھے بخوبی علم ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر ایک دانہ چودھری پرویز الہی کو ڈالا تھا وزارت اعلیٰ کا. وہ خیر ان کی بات نہیں بن سکی. وہ کوششیں تو انہوں نے گرانے کی ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے.
اب خواجہ صاحب میرا خیال اس وقت اس لیے میدان میں اترے ہیں کہ شائستہ پرویز ملک میاں شہباز شریف اور نواز شریف دونوں کی مشترکہ امیدوار ہیں، ورنہ خواجہ صاحب کے گھر میں تو ناراض لوگوں کے اجلاس ہوتے ہیں۔ جی بہرحال چلیں، اگر دونوں بھائیوں کی مشترکہ امیدوار ہیں، شائستہ پرویز ملک اور مریم نواز بھی انڈوز کر چکی ہیں، شہباز شریف نے بھی ان کو ٹکٹ دیا ہے، تو یہ تو پھر شائستہ پرویز ملک کے لیے بہتری ہی ہوگی۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایف بی آر نے مقررہ ہدف سے زیادہ ٹیکس وصول کیے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان نے انہیں شاباش دی ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، ٹیکس وصولی جو ہے زیادہ، اور انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ بہترین جا رہا ہے، ہمارے جو آئینی اور ہمارے قانونی جو طریقے ہیں، ہمارے جو معاشی زاویے ہیں، جو ہمارا معاشی طریقہ کار ہے، وہ بہت بہتر جا رہا ہے۔ جی مظہر برلاس۔ اچھا جی، یہ پچھلے چند سالوں سے ایف بی آر جو ہے وہ اپنے ہدف واقعی پورے کر رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ کمائی کر رہا ہے۔ جی تو ایک طرح سے تو ان کو شاباش دینی چاہیے، صحیح، اور کہ انہوں نے ٹیکس نیٹ بڑھایا ہے۔ صحیح، بلکہ اگر شبر زیدی صاحب رہتے تو شاید اور ٹیکس نیٹ بڑھ جاتا، چونکہ وہ بہت سے طریقے ان کو بتا رہے تھے کہ اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی۔ جیسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز دیکھیں ان کے کلینک بھرے ہوتے ہیں، روزانہ مریضوں کو چیک کرتے ہیں، دن کو سرکاری اسپتال میں بھی پریکٹس ہوتی ہے، اور اس کلینک کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ہمارے وکلاء برادران اللہ ماشاءاللہ بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، لاکھوں میں، بلکہ کچھ وکیل تو ایسے ہیں ہمارے، وہ پاکستانی روپے میں فیس ہی نہیں لیتے، جی ہاں، وہ کہتے ہیں میں ڈالر میں فیس لیتا ہوں۔ ایسا ہی ہے۔ تو ان وکلاء صاحبان نے بھی کبھی ٹیکس ادا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جی اسی طرح ہمارے شعبہ تعلیم میں بہت سے ایسے ادارے ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کی جیبیں خالی کرتے ہیں، اور اس دور میں بھی، یہ کرونائی دور میں بھی، جب بچے اسکول بھی نہیں جا رہے تھے تو فیسیں انہوں نے یہاں انگوٹھا رکھ کے لوگوں سے لی ہیں، تو وہ بھی ٹیکس چوری کرتے ہیں یا نہیں دیتے یا چھپاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا طبقہ ہے، ڈاکٹرز، وکلاء اور ایجوکیشنسٹ، یہ ٹیکس نیٹ سے بالکل ہی باہر تھے، صحیح، ابھی بھی باہر ہیں۔ تو ایف بی آر اگر ان کو بھی شامل کر لے تو دیکھیے، ایک وکیل صاحب اگر کروڑ روپے فیس لیتے ہیں تو اس میں سے ٹیکس دے دیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے ویسے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب اگر کوئی 50 لاکھ کروڑ کماتے ہیں مہینے کا، تو اگر کوئی ٹیکس دے دیں اس قوم کو تو میرا خیال اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تاجر طبقہ بڑا ناراض ہے جی، اچانک کہتے ہیں پراپرٹی ٹیکس بہت زیادہ لگا دیے، باقی ٹیکسز کچھ اس طرح کے ہیں۔ تو لاہور میں انہوں نے 1 نومبر کو کال دی ہے احتجاج کی، کہتے ہیں جی بڑا بھرپور احتجاج کریں گے، اور جتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں اتنی مراعات بھی دینی چاہیے، یہ بھی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ٹیکس جن سے لیا جائے ان کو سہولیات دیں۔ عوام سے بھی لیا جاتا ہے، سہولیات تو عوام کو بھی نہیں ملتی۔ صحیح، تاجر تو تاجر رہے، جی بالکل، تاجر تو لوگوں کی جیبوں سے پیسے کماتے ہیں، لیکن ان تاجروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حکومتوں سے مراعات مانگتے ہیں تو پھر حکومتوں کی بات بھی مانیں۔ صحیح، مثلا پورا یورپ مغرب کے وقت بند ہو جاتا ہے، پورا چائنا مغرب کے وقت بند ہو جاتا ہے، صحیح ہے، ہمارا تاجر جو ہے لاہور کا ہی، وہ رات کو کہتا ہے میں 12:30 1 بجے بھی لبرٹی میں پیسے کماؤں گا، تو وہ جو عمل نہیں کرتا اس بات پہ، حالانکہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، جی ہاں، مذہباً بھی ہمیں حکم ہے کہ جلدی یہ بند کر دو اور جلدی سو جاؤ، تو کیا ہمارا تاجر اس پہ عمل کرتا ہے؟ اگر تاجر اس پہ عمل کر لے، آج اگر علوی صاحب پاکستان کا تاجر اس بات پہ عمل کر لے کہ وہ شام 6 بجے دکانیں بند کر دے گا، تو اگلے مہینے سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔
صحیح. آپ کو بجلی کا بحران کا سامنا ہی نہیں رہے گا. یہ جو مہنگی بجلی ہم سب دیتے ہیں، مزید مہنگی کر دی ہے حکومت نے بجلی، یہ ختم ہو جائے بحران، یہ بھی تاجر نہیں کرتے. پھر کیا تاجر ناجائز منافع خوری نہیں کرتے؟ صحیح. پھر کیا تاجر ملاوٹ نہیں کرتے؟ کیا تاجر ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے؟ یہ باتیں وہ ہیں جو لوگ نہیں کرتے نا. ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، ہمارے جو بڑے بڑے بزنس مراکز ہیں جو پرانے شہروں میں، غلہ منڈیاں ہیں یا شالمی ہے لاہور میں، یا کارخانوں مارکیٹ ہے پشاور، یا بڑا مارکیٹ پنڈی ہے یا راجہ بازار، وہاں پتہ نہیں کتنا لین دین ہوتا ہے، وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. جی بالکل لین صحیح. دین کا ہی پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے. صحیح ہے جی. بہت سارا اس طرح کا معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. یہ بھی ہے کہ ٹیکس چوری بھی کیے جاتے ہیں، ٹیکس سے بچنے کے بھی حربے استعمال کیے جاتے ہیں. تو قومی ذمہ داری یہی ہے کہ ٹیکس ایمانداری سے ادا کیا جائے. جب ٹیکس ایمانداری سے ادا کیا جائے گا تو ملک بھی ترقی کرے گا، اور بہت سارے جو ہمارے سماجی مسائل ہیں، جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، وہ بھی حل ہو جائیں گے. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.